والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. محترم مولانا محمد سلطان صاحب، مرکزی ناظم تربیت جماعت اسلامی پاکستان، اور میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر حال میں ہر صاحب ایمان کے لیے حفظ جان کی حیثیت رکھتا ہے. بلکہ یہ موضوع تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کسی کا گمان یہ ہو کہ وہ اہل علم میں سے نہیں ہے، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کے حوالے سے اپنی نسبت کو بیان کرنا ہی انسان کے لیے باعث سعادت ہے، اور ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی انسانوں کے لیے رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور رہتی دنیا تک ان کی ان رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رہے گا. پھر جس عنوان اور جس زاویے سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی جدوجہد کو اور شب و روز کو قریب سے دیکھا جائے، اتنا ہی تاثر گہرا ہونے لگتا ہے اور فاصلے سمٹ کر قربت کے اندر تبدیل ہونے لگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوہ صفا پر کھڑے ہیں، یا صباحا کہہ کر لوگوں کو پکار رہے ہیں، بالفاظ دیگر خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. مشرکین مکہ اس آواز کو سنتے ہیں تو آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر بےتابی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس لیے یہاں پر جمع کیا اور کس لیے کیوں کر ہمیں اکٹھا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دامن میں دشمن چھپا ہوا ہے تو کیا میری بات کا یقین کرو گے، اسے سچ جانو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا کہ ہاں. اول تو آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور اس جانب آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہماری نظر تو ادھر نہیں جا رہی. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے اور پاک باز ہیں، راست گو ہیں. جو زندگی آپ کی ہم نے اپنے درمیان گزرتی اور بسر ہوتے دیکھی ہے، وہ سچائی اور پاک بازی کی زندگی ہے. بتائیے کس بات کو بیان کرنے کے لیے یہاں ہم کو جمع اور اکٹھا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، شیطان تمہاری گھات میں ہے، عنقریب تم پر حملہ آور ہونے کو ہے. بس ایک خدا کی بندگی اختیار کرو، سارے بتوں سے رشتہ اور ناتا چھوڑ دو، اور بت پرستی سے اور شرک سے باز آ جاؤ. اس ایک خدا ہی کو جو پالن ہار ہے، اسی کے دامن کو تھام لو. سناٹا چھا گیا. ایک سرے سے دوسرے سرے تک خاموشی ہی دیکھنے کو ملی، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد لوگ گویا ہوئے، بانداز سرگوشی ایک دوسرے سے کہتے دکھائی دیے کہ اچھا، یہ بات کہنے کے لیے ہم کو یہاں جمع کیا، یوں ہمارا وقت ضائع کیا. اور پھر لوگ الٹے پیروں واپس لوٹتے ہیں، طنز اور تمسخر کرتے ہوئے، باتیں چھانٹتے ہوئے، برا بھلا کہتے ہوئے. اور پھر وہ لمحہ طلوع ہوا کہ آپ کوہ صفا پر اکیلے یکا اور تنہا کھڑے تھے،
اور سارے لوگ چھوڑ کر آپ کو واپس چلے گئے تھے۔ ذرا سوچیے کہ کیا واقعہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو چند لمحے پہلے آپ کی صداقت اور امانت کے گن گا رہے تھے، آپ کو دیانت کا پیکر بتا رہے تھے اور آپ کے ہر لفظ کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نظر آ رہے تھے، جب کائنات کی سب سے بڑی سچائی ان کے سامنے واشگاف ہوئی، جب کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ان پر کھول کر بیان کی گئی، تو وہی لوگ منکر ہو گئے، مجسم احتجاج بن گئے، سب مل کر وہاں سے رخصت ہوئے اور اکیلا اور تنہا آپ کو چھوڑ گئے۔ کتنے برے تھے یہ مکے کے مشرکین اور کفار مکہ کہ یوں اس طریقے سے سب کچھ کہنے کے بعد بھی ایک دوسرے رویے کا شکار ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، وہ تو ایمان نہیں رکھتے تھے، ہم جو ایمان رکھتے ہیں ہمارا رویہ کیا اس سے کچھ مختلف ہے؟ ہم نے بھی تو آقا کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ صادق اور امین، اور کلمہ بھی انہی کے نام کا پڑھتے ہیں، لیکن پھر کتنی سنتیں ہیں کہ جنہیں اپناتے ہیں، کس قدر ان کی شریعت کو لے کر گھر گھر اور در در پہ دستک دیتے ہیں، کس طرح اس آفاقی پیغام کو کہ جس کے لیے انہوں نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گواہی بھی جس کے لیے موجود ہے، کتنے ہیں کہ جو اس آفاقی پیغام کو لے کر اٹھتے ہوں اور در در اور گھر گھر پہنچتے ہوں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ تو نام ہی اس کا ہے کہ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھا جائے، خود اپنے رویوں کو پرکھا جائے، خود اپنے شب و روز کا جائزہ لیا جائے، خود اپنے طور اور اطوار کو اور اپنے رکھ رکھاؤ اور طریقوں اور سلیقوں اور قرینوں کو اس کسوٹی کے اوپر دیکھا اور پرکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، جو کچھ ہمیں بتا کر گئے، جو تعلیم ہم کو دے کر گئے، زندگی کی جو ترجیحات ہمارے لیے مقرر کر کر گئے، اور زندگی جس ڈگر پر گزرنی چاہیے، جن سانچوں میں ڈھلنی چاہیے، جن امور کے حوالے سے اس کی پہچان اور شناخت قائم ہونی چاہیے، کیا واقعی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا مصداق بننے کے لیے اور اس کا خوگر بنتے ہوئے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہم واقعی شب و روز کوشاں ہیں؟ سیرت کا مطالعہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی اپنے اندر ڈوب کر اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی کا مصداق بننے کی کوشش کرے۔ اس لیے میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمحہ کہ جب آپ نے لوگوں کو پکارا تھا اور اس کے بعد کے جو لمحات ہیں، پھر آپ نے پیروں کو غبارہ آلود کیا، پھر آپ نے ہر در پہ دستک دی، پھر آپ ہر شخص سے ملے اور اس کے سینے پر دستک دیتے ہوئے اس کی دل کی دنیا کو بسانے کی کوشش کرتے رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پکار اٹھا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ تم تو اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈال رہے ہو، محض اس غم میں اپنے آپ کو بھلا رہے ہو کہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتے، تمہاری بات پر لبیک نہیں کہتے، محض یہ بات تم کو بھلائی دے رہی ہے۔ اور وہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اللہ کے اس کام میں اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے اس کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس استغراق کا مظاہرہ کیا، کس طرح محو ہو کر انہماک کا مظاہرہ کیا، اس کی گواہی بھی خود قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، کہ تم اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال رہے ہو۔ یہ تو ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ہم نے اس قرآن پاک کو اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا، یعنی جس نے اس منصب پر مامور کیا، جس نے یہ ذمہ داری سپرد کی، جس نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، وہ خود آپ کی کارکردگی کی رپورٹ پر تبصرہ فرما رہا ہے، اور وہ خود آپ جس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیے دے رہے ہیں ان حوالوں سے آپ کی کیفیت کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم آقا کی سنت کی پیروی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی کے حوالے سے جینے اور مرنے کا عزم کرتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہمارا سب کچھ اسی کے لیے ہے، جینا اور مرنا بھی، نماز اور قربانی بھی، تو واقعی پھر یہ بات تو دیکھنے کی ہے کہ ہم بھی تو اسی دعوت کے علمبردار کی حیثیت سے اٹھے ہیں اور معاشرے میں چاہتے ہیں کہ اسی دعوت کا دور دورہ ہو، یہی دعوت ہر در میں داخل ہو،
ہر گھر کے اندر پہنچے، ہر دل کے اندر جگہ بنائے، یہ دعوت تمکن اور اختیار اور غلبہ بھی حاصل کرے، یہ دعوت اللہ انقلاب کا موضوع بھی قرار پائے، تو کیا واقعی اس کے لیے ہم اپنے آپ کو اس قدر تھکاتے ہیں؟